میں اسی موضوع پہ باقی شیخ یہ کہ انہوں نے مفتی کلیم نے جو ہے جیسا آپ نے میسج دیا تھا کہ وہ چیلنج کریں، پہلے تو وہ کہتے رہے کہ چیلنج کروں گا لیٹر پیڈ پہ چیلنج کروں گا، اپنی عوام کو بڑا جوش دلا دیا. اب اس کے بعد آخری جو ان کا کلپ آیا ہے کہتے ہیں کہ کفایت اللہ چیلنج بھیجے مجھے. بھائی شیخ کفایت اللہ نے تو پہلے سے منع کر دیا ہے، تو اپنی عوام کو جوش نہیں دلوانا تھا. اب اگر عوام کو جوش دلوا دیا ہے تو جناب چیلنج بھیجیے پھر اس کے اوپر. موضوع انہوں نے چنا اصل میں اور اس کیا کے ہوتا بعد ہے یہ دیکھیے، چیلنج بھیجے. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جو چیلنج مناظرہ جب ہوتا ہے نا تو بہت ساری جگہوں پہ دنگا فساد ہو جاتا ہے، اسی لیے یہاں کی پولیس عام طور سے اجازت بھی نہیں دیتی مناظرے کی. تو وہ سارا معاملہ اس کے سر آتا ہے جو چیلنج کرتا ہے. جس نے اس کی شروعات کی ہے نا وہ بری طرح پھنستا ہے. تو اس لیے ہم کبھی بھی چیلنج نہیں کریں گے کسی کو مناظرے کا، اور نہ ہم کو ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت تو ایسے ہی پھیل رہی، سب لوگ سن رہے استفادہ کر رہے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے چیلنج کرنے کی. لیکن ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم کو چیلنج کرے گا، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کوئی بھی ہمیں چیلنج کرے گا تو سب سے پہلے تو ہم ویریفائی کریں گے کہ یہ چیلنج واقعی کس کی طرف سے آیا ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ لیٹر پیڈ پہ پروفیشنل طریقے سے چیلنج ہمارے پاس بھیجیے. اب اگر چیلنج ہمارے پاس آ گیا تو بھی ضروری نہیں کہ مناظرہ کر لیں. چیلنج ہمارے پاس ہم انکوائری کریں گے کہ چیلنج کرنے والا ہے کون. بھائی ہر روز آنا کوئی نہ کوئی میرے واٹس ایپ پہ چیلنج بھیجتا ہے، ایسے میں سب کا چیلنج ایکسپٹ کرتے رہوں تو پوری زندگی سے بھی چلی جائے گی. تو جو آدمی ہم انکوائری کریں گے کہ یہ اس شخص کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا اس لائق ہے کہ اس کا چیلنج قبول کیا جائے کہ نہیں. اس کے تعلق سے میری ایک ویڈیو ملے گی، میرے یوٹیوب پہ جائیے، میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالی ہے کہ ہم کس کا چیلنج قبول کرتے ہیں کس کا نہیں کرتے، اور مناظرے کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہے. آپ جا کے سنیں، اس میں نے کئی امام محمد رحم اللہ بہت سارے اہل علم کے حوالے نقل کیے ہیں کہ وہ کیوں مناظروں سے دور رکھنے کی تاکید کرتے تھے. وہ کہتے تھے علم کو ذلیل کرنا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. یہ علماء نے، محدثین نے باقاعدہ یہ تاکید کی ہے. ہم علمی دنیا کے لوگ ہیں اور ہم محدثین کی نصیحتوں پر، ان کی وصیتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. محدثین ہم کو سکھا کے گئے ہیں کہ علم کو ذلیل نہیں کرنا، تو ہم علم کو ذلیل نہیں کریں گے کہ ہر ایک کو منہ لگا لیں گے. اس لیے اگر چیلنج آ بھی گیا تو بھی ضروری نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں کسی کے ساتھ میں، دیکھیں گے کہ بندہ کون ہے. اگر انکوائری کرنے کے بعد یہ لگا کہ کون بندہ ہے ایسے مناظرہ کرنا چاہیے، تو اس کے بعد بھی چونکہ چیلنج ہم نے نہیں کیا، کنڈیشن ہماری ہوگی، شرطیں ہماری ہوں گی مناظرہ کیسے کرنا. اور آج کے دور میں یہ جو مناظرہ ہے آج کے دور میں بڑا آسان ہو گیا ہے. کیوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، کسی ہال میں بیٹھتے تھے، کمرے میں بیٹھتے تھے، سامنے آمنے سامنے، وہاں لڑائی جھگڑا پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تھا. ابھی تو بہت آسان ہے، جیسے ابھی ہم یہاں بات کریں، دنیا کے کسی حصے سے کوئی آ کے کنیکٹ ہو سکتا ہے. آج جو آپ دیکھیں بڑے بڑے ٹی وی چینل پہ جو ڈیبیٹ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کہاں سے ہوتا ہے، لوگ اس کو جڑ جاتے ہیں. تو اگر مناظرے کی نوبت آئے گی بھی تو لائیو مناظرہ ہوگا، پوری دنیا دیکھے. 4 لوگ کیوں دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے، لائیو ہو، اور کسی کو کہیں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر پہ رہیں، ہم اپنے گھر پہ رہیں، بس ہمارا پلیٹ فارم ہوگا، ہم اس کو فراہم کریں گے، ہم وہ کنڈیشن بنائیں گے اور آپ جڑ جائیے. آپ کو چیلنج اگر ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوا تو آپ جڑ جائیں گے اور لائیو مناظرہ ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی. یہ کچھ لوگوں کا جو شوق ہوتا ہے نا کہ آمنے سامنے، بھائی WWF لڑانا ہے کیا، آمنے سامنے بیٹھیں گے، مناظرہ کرنا ہے، موقف پیش کرنا ہے، تو آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے آپ جو ہے اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور جو ہے ہم جو ہے جواب دے سکتے ہیں. ایک آخری بات کہوں گا کہ بہت لوگوں کو شوق ہے مجھ سے مناظرہ کرنے کا. ارے بھائی 10 سال سے میری تحریر، میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ہم نے اس میں کسی کو چیلنج بھی نہیں کیا ہے. ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے. کیا مطالبہ کیا ہے کہ میرے علم میں ابھی تک، اچھا یہ جو چیلنج کر رہے ہیں نا کچھ لوگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے موضوع پر تم نے کتاب لکھی ہے، آؤ اس پہ جو ہے مناظرہ کرو. رہے بھائی تم کو یہی موضوع ملا ہے. ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے کہ اس پر ہم بحث، ہمیں مجبوری آتی ہے تب ہم اس موضوع پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. ہمارا یہ شوق نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو لے کے چلیں، اس میں مناظرہ کریں. بھائی اس میں تو اہل حدیثوں میں بھی اختلاف ہے، دیوبندیوں میں اختلاف ہے، بریلوی. میرے خیال سے ہر جماعت میں آپ دیکھیں گے تو 2 گروپ مل جائیں گے. تو آپ جو ہے اگر ایک اہل حدیث سے مناظرہ کرنا چاہتے تو یزید کا ٹاپک کیوں لاتے ہو؟ آپ دوسرے ٹاپک لاؤ. بھائی شرک کے ٹاپک ہیں، بدعت کے ٹاپک، اتنے سارے ٹاپک ہیں، اور آپ یہ مطلب ہوشیاری کریں گے کہ نہیں وہ یزید کا موضوع ہے تو مناظرے سے پہلے ہم جیتے بھی ہیں، یعنی ایک بہت بڑی بھیڑ ہم سال لگا لیں گے، سب تالیاں پیٹیں گے، ہماری واہواہی کریں گے. تو یہ سب چالاکی ہوتی ہے. یزید کا حالانکہ اگر شوق ہی ہے یزید کے تعلق سے، شوق ہی آپ کو بات کرنے کا، تو بھائی 10 سال سے میں نے فیس بک پہ لکھ رکھا ہے، میں نے ویڈیو بھی نشر کی ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی ایک روایت بتا دے جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا صحیح سند سے. یہ جو میرا مطالبہ ہے، میں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ایسا کوئی روایت نہیں ہے، اگر ہوگی تو مان لیں گے، ہم اپنی بات واپس لے لیں گے. یہ میرا مطالبہ، میں نے چیلنج نہیں کیا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، میں نے اپنی معلومات رکھی، ہماری معلومات میں نہیں. اگر کسی کی معلومات میں تو بتاؤ.
اگر کسی کے علم میں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہے تو آپ بتاؤ. بہت سارے لوگ ہوتا ہے نا کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا موقف, وہی موقف ہے جو حسین رضی اللہ عنہ کا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ یزید کے بارے میں میری کیا رائے, میری رائے وہی ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے. اگر آپ کو ان کی رائے پسند ہے تو آپ جو ہے بتائیے. اگر آپ کی رائے بھی حسین رضی اللہ عنہ کے موافق ہے تو آپ بتائیں. ہم کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو حاکم مانتے تھے, ان سے بیعت کرنے کے لیے تیار تھے, اس وقت کا حاکم مانتے تھے. یہ حسین رضی اللہ عنہ کی رائے ہے, اس کے تعلق سے ہمارے پاس جو ہے دلیل ہے. آپ کو وہ دلیل نہیں ماننی مت مانی, آپ کا مسئلہ ہے. لیکن ہم تو حسین رضی اللہ عنہ کا جو موقف اسی پر ہے. یزید کے تعلق سے جو ان کا موقف ہے, اس طرح سے اس وقت کے جو صحابہ کے دوسرے صحابہ ہیں ان کا جو موقف ہے, اس موقف پر ہم ہیں. آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ حسینی ہو اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہو تو حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاؤ نا کہ یزید کے بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے, تاکہ ہم بھی مانیں اس کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ جو بھی بتاؤ یزید کے حوالے سے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنی بات لاؤ گے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے, کسی کے تعلق سے, مطلب صحابہ سے آپ کوئی بات لاؤ جو یزید کے تعلق سے ہو, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. خاص طور سے حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کوئی بات لے آؤ, مناظرے کی ضرورت ہی نہیں, کوئی بات لے آؤ, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ نہیں لاؤ گے اور جھوٹے مکار روافظ اور ان لوگوں کی گڑی ہوئی باتیں پیش کرو گے, بولو گے یہ مان لو, یہ ہم نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر شوق ہے مناظرے کا, پہلے وہ جو سوال پڑا ہوا نا پینڈنگ میں, اس کا جواب دو نا. ایک بندے نے کوشش کیا تھا, ابھی ہم نے کسی اسٹریم میں اس کو لیا تھا, آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لو. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.